السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، عابد حسین آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے پرویز درس کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتانا چاہوں گا۔ تو پرویز درس چینل کھولنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے آپ یوٹیوب کے سرچ میں لکھیں گے PARWEZ اسپیس DARS پرویز درس۔ جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے پرویز درس کا ایک سمبل آئے گا، تو اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ چینل کھل جائے گا۔ اس وقت اس میں یہ ہوم پر موجود ہے، ہوم کی انڈیکیشن ہے، اس کے آگے ویڈیو کی انڈیکیشن ہے۔ تو جتنی ویڈیوز ہیں اس طرح آپ کے سامنے کرنے سے آ جاتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی تعداد میں ہے، اس لیے ان کو یہاں پر ڈھونڈنا یا ان کو دیکھنا کو آسان بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ پھر اس میں پلے لسٹ میں جائیں گے تو اس میں آپ کے سامنے مختلف پلے لسٹ آ جائیں گی، یعنی مختلف کتابوں کی یا علامہ پرویز کے دروس کی لسٹیں آئیں گی۔ مثلا یہ کتاب ہے کرنل قذافی کی دی گرین بک، یہ ابھی حال ہی میں اپلوڈ کی گئی ہے، اس لیے یہ سب سے پہلے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال مثلا اسی کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ پلے لسٹ سے کیا ہوتا ہے۔ جب اس کو کلک کیا گیا گرین بک کے تو اس سے یہ دیکھیں 3 چیپٹرز آپ کے سامنے یہاں پر آئے ہیں اور پہلا چیپٹر کھل گیا ہے، اور یہ تھوڑی سی وقفے کے بعد The Green Book, بولنا شروع کر دیں۔ Muammar al-Qaddafi. Part 3, The Social Basis of the Third Universal Theory. اس کو میں نے پاز کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پہلا چیپٹر تھا، بلکہ یہ تیسرا چیپٹر تھا، اس کو میں سیدھا کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو سیدھا کر لیا۔ یہ شاید میں ہی کر سکتا ہوں، آپ اپنے طور پر یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو بنانے والا ہے وہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 سیکوینس میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک مثال دی تھی میں نے۔ اس طریقے سے پلے لسٹ کسی بھی چیز کی ہو، اس کے آگے کتنے چیپٹرز ہیں وہ سائڈ میں آ جاتے ہیں، رائٹ سائڈ میں جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کتاب تھی دی گرین بک، پھر دی پرنس کتاب ہے میکیولی کی، پھر قرآنک سسٹم آف سسٹیننس ہے، اس کو تو چھوڑ دیں شاید۔ بہرحال یہ ویڈیو درس کلین آڈیو وتھ سب ٹائٹلز، تو یہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس میں آڈیو بکس، ویڈیو بکس اور علامہ پرویز صاحب کے درس وغیرہ جو ہیں وہ مثلا درسوں کی طرف آتا ہوں میں۔ یہ دیکھیے یہاں پر سورہ تکویر 81 نمبر، سورہ انفطار 82 نمبر، سورہ المطففین 83 نمبر۔ تو 83 تک یہ جو ویڈیو درس ہے علامہ پرویز صاحب کے وہ موجود ہیں۔ اس سے آگے 83 سے لے کر 84 تک یہ آڈیو درس ہے، جو کہ ایک ساتھ یا اکٹھے ہی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ پلے لسٹ کیسی ہے۔ دیکھیے اس کی پلے لسٹ دیکھیں گے آپ کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو اکٹھا کر کے تقریباً 7 بلکہ نہیں 11 کے قریب جو ہیں وہ لیکچرز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے 83، 84 صورت ایک میں آ گئی، 85، 86 صورت دوسری میں آ گئی، اور اس طریقے سے پوری 114 صورتیں کر دی گئی ہیں۔ تو ہم پھر واپس چلتے ہیں۔ تو پلے لسٹ میں یہ دروس القرآن جو علامہ پرویز صاحب لیکچر دیا کرتے تھے وہ ان کی اس طریقے سے پیش کر دی گئی ہے۔ اس میں ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا
سورہ الرحمن ہے. اس کو ہم کھول کے ایک بار دیکھتے ہیں. تو اس کی بھی دیکھیں آپ کہ 6 لیکچرز میں یا 6 درسوں میں یہ سورہ الرحمن مکمل ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. تو یہ 6 لیکچرز جو ہیں یہ سورہ الرحمن کے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس کو ڈھونڈنے میں آسانی نہیں ہوتی ہے. کوئی چیز ڈھونڈنی ہو، کوئی آیت سورت ڈھونڈنی ہو تو واقعی اس میں بہت سارا پھرولنا پڑتا ہے، چیک کرنا پڑتا ہے، سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ذرا دقت طلب کام ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا یہ گیا ہے کہ یہ دیکھیں اوپر جہاں یہ چینل ہے اس کے اوپر یہاں پر آپ دیکھیں مور بھی ہے اور ون مور لنک بھی ہے. یہ اس کو دیکھیں آپ. میں مور کو وہ کرتا ہوں، کلک کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پر اباؤٹ ہے. اباؤٹ میں 2 یہ ہے لنکس ہیں جو کہ بلیو کلر میں ہے. میں پہلا والا لنک جو ہے اس کو کلک کرتا ہوں. ہاں دیکھیں کتنی مزیدار چیز آ گئی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمام ریکارڈ جو آپ نے دیکھا تھا یوٹیوب پر، تو اور یوٹیوب کے علاوہ دیگر بھی کسی جگہ اگر کوئی اس طریقے سے علامہ صاحب کے ویڈیوز یا آڈیوز ہیں تو ان کو بھی یہاں پر اکٹھا کر دیا گیا ہے. تو یہ اوپر دیکھیں آپ اس کے مینو میں قرآن لیکچرز کے تحت کچھ چیزیں ہیں، اسپیشل لیکچرز کے تحت ہیں، انگلش پمفلیٹس کے تحت، اردو پمفلیٹس، انگلش بکس، اردو بکس، انگلش آڈیو بکس، اردو آڈیو بکس. تو مثلا میں یہ پہلا کالم کھولتا ہوں، پہلا مینو کا کھولتا ہوں وہ قرآن لیکچرز. ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ رائٹ سائڈ پر پوری لسٹ ہے سورہ فاتحہ سے لے کر، اور یہ دیکھیں آخری سورت تک 84 سے 114 تک یہ یہاں پر موجود ہے. اس کے نیچے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. یہ ویڈیو درسوں کو سب ٹائٹل کے ساتھ جو پیش کیا گیا ہے یہ وہ لسٹ ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو لیکچرز کو سب ٹائٹل کے ساتھ جب پیش کیا گیا تو یہ اس کی لسٹ ہے. چونکہ یہ سورہ زخرف یعنی 43 سورت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ویڈیو کا، اس لیے یہاں سے یہ شروع ہوا ہے، اور یہ سورہ 83 تک یہ سلسلہ جاتا ہے یعنی ویڈیو درسوں کا. تو یہ ویڈیو درس وتھ سب ٹائٹلز یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن عام اس کے علاوہ جو درس ہیں وہ آپ کو اس والی لسٹ میں نظر آئیں گے. مثلا میں نے یہ پہلے ہی کھولا ہے سورہ فاتحہ ہی ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ کا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ٹھیک ہے وہ سورہ فاتحہ کھل جائے گی یوٹیوب میں جا کر. لیکن اس کے اوپر یہ 2 سمبل سے ہیں، آئیکنز ہیں، جس میں ایک میں لکھا ہے PDF. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اس درس کی PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے ریڈ ان براؤزر. یہ میں آپ کو ایک بار کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھا یہ ریڈ ان براؤزر میں آپ کے سامنے اس لیکچر کا ٹیکسٹ آ گیا ہے، اور جو کچھ وہ پرویز صاحب نے بولا تھا اپنے درس میں وہ ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے. اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اسکرین سے کاپی کرنا چاہیں تو آپ اس کو آرام سے کاپی کر سکتے ہیں. مثلا یہ میں نے ایک ٹاپک یا اس کا جو ایک پیراگراف ہے اس کو کاپی کیا ہے، تو اس کو سلیکٹ کر کے آپ رائٹ کلک کر کے پھر کاپی کر لیں، اور پھر جہاں بھی چاہیں اس کو پیسٹ کر کے اپنے دوستوں ساتھیوں کو یا اپنے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے، کوئی نوٹس بنانے کے لیے یہ چیز یہاں سے آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے، یہ تھا ریڈ ان براؤزر. تو یہ شروع کے کافی درسوں میں اسی طریقے سے ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ویڈیو درس شروع ہوتے ہیں 43 سورت سے، یہاں دیکھیں کیسے سلسلہ ہے. ہاں یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ اس سمبل میں یہاں اضافہ ہو گیا ہے.
یہ جو درس کے اوپر سمبل ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے اوریجنل ویڈیو ریکارڈنگ. دیکھیں اس میں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز تو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو درس ہے قرآن کریم کے جو یوٹیوب پر ہے. اس کے آگے پھر وہی ہے, اس کا پی ڈی ایف ہے, اور اس کے آگے کیا ہے, یہ ہے آپ کا قرآن ریفرنسز ویڈیو. اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک اور انداز میں اسی درس کو پیش کیا گیا ہے. تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اور انیشل جو ہے وہ اس کے بعد یہ پیش ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان کہہ دی کہ وہ ہم عباد الرحمن ہیں, وہ تو خدا کے عبد ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ویڈیو بھی چل رہی ہے اور اوپر اس کے عربی زبان میں قرآن کریم کی آیات کے ریفرنسز بھی آ رہے ہیں. جیسے جیسے یہ تقاریر کا سلسلہ چلتا ہے اس میں جو ٹاپک والی آیت ہے وہ بھی آ جاتی ہے, اور جو ریفرنس پیش کیا جاتا ہے وہ بھی آ جاتی ہے. تو اس کو نام دیا گیا ہے اور قرآنک ریفرنسز ویڈیو. تو یہ تیسرا سمبل تھا. اب چوتھا سمبل وہی ریڈ ان براؤزر والا ہے, آپ نے میں نے پہلے بیان کیا ہے. آلٹرنیٹ لنک, یہ اس طرح ہے کہ میں آپ کو کھول کے ایک بار دکھا دیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ یہ جو آلٹرنیٹ لنک ہے نا, یہ ایک اور یوٹیوب چینلز کا لنک دے دیا گیا ہے تاکہ ان کیس اگر ہمارا یوٹیوب چینل یعنی پرویز درس خراب ہو جائے یا بند ہو جائے یا اس پہ کوئی قدغن لگ جائے تو ہم ان دروس کو ایک اور وہ کیا کہتے ہیں پر یوٹیوب چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب میں اس کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ یہ کون سا چینل ہے. الرجیم بسم اللہ. آپ نے دیکھا کہ یہ درس جو ہے یہ غلام باری یو کے چینل سے لیا گیا ہے, اور اس چینل کے درس کو یہاں پر لنک لگایا گیا ہے تاکہ ان کیس اگر ایک جگہ سے یا ایک چینل سے درس نہ چل رہا ہو تو دوسرے چینل سے دیکھا جا سکتا ہے. میں اس کو ایک اور جگہ بھی ٹرائی کرتا ہوں. مثلا ہم سورہ الملک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسے ہے یہ چیز. تو وہاں کا یہ پہلا درس ہے, یہ ہے 1 سے 2 آیت 1 سے 2, 67 سورت الملک آیت 1 سے 2. تو تشریح اور وضاحت اور فروعات میں داخل. یہ دیکھیے یہ بھی غلام باری یو کے چینل ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ہے, تو یہ ادھر سے یہ چل رہا ہے. تو آلٹرنیٹ لنک بھی ہم نے اس میں دے دیا گیا ہے تاکہ اگر ایک چینل سے نہ بات بنے تو دوسرے چینل سے چلایا جا سکے. تو بہرحال یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے 4-5 جو ہے نا یہ لنکس ہیں, آئیکنز ہیں جو آپ کو یہی درس مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اینڈ میں نیچے جو ہے یہ ویڈیو درس وتھ سب ٹائٹلز ہے, یہی ویڈیو کا درس وتھ سب ٹائٹلز ہے. ایک جھلک میں آپ کو اس کی بھی دکھا دیتا ہوں کہیں سے. مثلا سورہ کاف ہے, 50ویں صورت ہے, اس کو دیکھتے ہیں. 25 سے 35 آیت والا سورہ کاف کا درس جو ہے وتھ سب ٹائٹلز. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من, آج جولائی 1982 کی 2 تاریخ ہے
اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف کی آیت 25 سے شروع ہو رہا ہے، 50/25۔ سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ قوانین خداوندی سے، تو آپ نے دیکھا کہ انگریزی سب ٹائٹل اس ویڈیو لیکچر کے نیچے موجود ہے۔ اب ہم دوسرے ٹاپک پر چلتے ہیں جو اسپیشل لیکچرز کا ٹاپک ہے۔ تو اسپیشل لیکچرز میں آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں موضوعات یا کن موضوعات پر یہ لیکچرز ہیں۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے وہ علامہ اقبال یعنی یوم اقبال پر علامہ پرویز صاحب نے جو لیکچرز دیے ہیں یہ ان کا مینو ہے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آلٹرنیٹ لنک جو ہے، ایک تو یہ چلے گا نا یوٹیوب پر، اور دوسرا اگر یوٹیوب پر نہ چلے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے آلٹرنیٹ لنک دیا گیا ہے، اور یہ آلٹرنیٹ لنک جو ہے یہ پرویز.tv سے لیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے پرویز.tv، تو وہاں سے یہ لنک اٹھایا گیا ہے اور یہ اس انداز میں چلے گا، تو اس کو آپ چلا کے پھر بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت سلام و رحمت۔ تو یہ ٹاپک تھا علامہ اقبال کا، جس میں آپ اینڈ تک جائیں گے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کمپیوٹر کے اسکرین کی۔ تو یہ پہلا جو ہے 1 اور 2 جو ہے یہ لسٹ نمبر 2 جو ہے، اس میں مزید بھی اقبال کے موضوع پر جو ہے وہ ٹاپک آ جاتے ہیں۔ ٹاپکس لکھے ہوئے بھی تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں آپ کو: اقبال اور تصوف، مقام آدمیت، علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ تو بہرحال اس سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں علامہ اقبال کے موضوع پر جو خصوصی درس علامہ پرویز رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے۔ اس کے بعد ہے جناح کا ٹاپک، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق علامہ پرویز صاحب، چونکہ ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تحریک پاکستان میں شامل رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے پاکستان کے مسائل کے بارے میں یا تحریک پاکستان کے مسائل کے بارے میں۔ تو یہ ساری باتیں قائد اعظم کے بارے میں علامہ پرویز صاحب نے جو پیش کی ہیں وہ ان خصوصی درسوں میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں سے آپ یہ خصوصی درس سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو تیسرا موضوع ہے پاکستان، یعنی تحریک پاکستان یا یوم پاکستان کے موقع پر جو کچھ درس دیے گئے علامہ پرویز صاحب کی طرف سے، وہ یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ تو ان درسوں کی بھی تعداد کافی ہے، آپ ان کو یہاں پر اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے موضوع پر علامہ صاحب کے 3 درس جو ہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں۔ تو یہ خالص قرآن کے بارے میں، اس کو سمجھنے کے بارے میں علامہ صاحب نے بات کی ہے۔ پھر میلاد شریف کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو کچھ بھی آپ نے درس دیے، خصوصی درس دیے، وہ یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ ان کے موضوعات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کافی بڑی تعداد میں ہے۔ اس کے علاوہ سن 65 کی جنگ کے بارے میں علامہ صاحب نے بھی 2-3 لیکچرز خصوصی درس کے طور پر دیے ہیں، جو کہ یہ ہے۔ عید کے موقع پر بھی کچھ خصوصی درس دیے گئے۔ اسی طرح کنونشن کے موقع پر، سالانہ کنونشن جو تحریک طلوع اسلام یا ادارہ طلوع اسلام منعقد کیا کرتا تھا، اس پر علامہ صاحب کوئی نہ کوئی اپنا پیغام یا کوئی خاص موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ اس میں موجود ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے اور بڑی پرمغز باتیں اس میں پیش کی جاتی تھیں۔ مسلینیس
کا ٹاپک کچھ چیزیں تھیں جو کسی خاص ٹاپک کے تحت نہ دی جا سکیں تو وہ ان کو مسلینیس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا اور اس طریقے سے، لیکن ان کو پھر بھی محفوظ رکھا گیا کہ وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو پائیں اور کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی رہے۔ اسی طریقے سے علامہ صاحب نے جو انٹرویوز دیے ہیں مختلف بیرونی ممالک کے نمائندوں کو بھی اور پاکستان کے اخبارات کے نمائندوں کو بھی جو انٹرویوز دیے گئے وہ اس جگہ موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں فرسٹ ٹینیور کا مطلب ہے کہ علامہ پرویز صاحب نے درس قرآن کریم کو 2 مرتبہ تفسیر سے پیش کیا۔ تو پہلا جو دور تھا اس میں سے چند چنیدہ درس وغیرہ جو تھے عنوان کے ساتھ وہ محفوظ کیے گئے، تو وہ اس میں یہاں پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی موضوع کے حساب سے اس لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ ٹینیور کا مطلب ہے کہ دور ثانی، یعنی یہ سن 60 سے آگے کی بات ہے کہ جب وہاں سے دور ثانی شروع ہوا اور ان کی رحلت تک یہ کام جاری رہا اور درسوں کا سلسلہ جاری رہا، تو یہ دور ثانی میں بھی چونکہ تقریباً 700 سے اوپر درس ہیں، تو اس میں سے چند سلیکٹڈ وہ یہاں پیش کیے گئے ہیں، اور وہ موضوع کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس درس میں کیا موضوع تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ علامہ پرویز صاحب قرآن کریم کے بارے میں کیا نظریات پیش کیا کرتے تھے۔ عبادت کا قرآنی مفہوم ایک اور خاص موضوع ہے جو کہ یہاں سے بعد میں ڈالا گیا۔ خدا کی مرضی، میرا پیام، قرآنی منشور، جاوید نامہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تشریح ہے، فارسی زبان کی ہے یہ، تو اس کو علامہ صاحب نے محفل قلندران کے نام سے جو محفل تھی اس میں اس کی تشریح کی تھی اور اس کو سمجھایا تھا۔ یہ اس کی ریکارڈنگز ہیں۔ کوسچن اینڈ آنسرز، یہ سوال و جواب کی محفلیں جو کنونشن کے موقع پر منعقد کی جاتی تھی، سوال جواب کے انداز میں جو لوگ سوال کرتے تھے اس کو علامہ صاحب ان کے جوابات دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو مجلس سے استفسارات کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں ان دروس میں اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ ویڈیو اسپیشل لیکچرز، یعنی جب ویڈیو VCR وغیرہ آ گئے، ویڈیو ریکارڈنگ ہونے لگی، تو اس ویڈیو ریکارڈنگ کے دور میں خصوصی درسوں کی جو ریکارڈنگ تھی وہ محفوظ کی گئی اور اس کو ویڈیو اسپیشل لیکچرز کا نام دے کر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اب آئیے انگلش پمفلیٹس۔ یہاں پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو پمفلیٹس علامہ صاحب کے اردو سے انگریزی میں ترجمہ ہوئے، یہ اور وہ PDF کی فارمیٹ میں ہیں، تو وہ ان کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اب آئیے اردو پمفلیٹس۔ اردو پمفلیٹس میں کیا یہ گیا ہے کہ طلوع اسلام میگزین جو ہے، رسالہ جو تھا طلوع اسلام کا، جو 1935 میں شروع ہوا اور 1985 تک وہ جاری رہا، تو جاری تو خیر اب بھی ہے، لیکن ان کی زندگی تک کے جو آرٹیکلز یا ریکارڈ تھا وہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں یہ چونکہ بہت بڑا ریکارڈ تھا، بہت بڑی تعداد میں یہ آرٹیکلز تھے، اور کیا یہ گیا تھا کہ ہر رسالے سے جو آرٹیکلز ہیں ہر مہینے میں تقریباً 1 یا 2، وہ ہر مہینے کے 1-2 آرٹیکل سلیکٹ کر کے وہ ان کو اکٹھا کیا گیا اور پھر سال با سال کے حوالے سے ان کو ترتیب دیا گیا۔ اس لیے آپ کو یہاں سال لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سائڈ میں آپ کو رائٹ سائڈ میں یہ ایک لسٹ ہے جو کہ سال با سال کی ہے۔ تو اس میں اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو کسی سال کا نکال سکتے ہیں کہ بھئی اس سال میں کون سے آرٹیکلز چھاپے گئے۔ تو مثلا یہ ہے 51 کا یہ رسالہ ہے،
اس کا دستور پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے، انفرادی ملکیت اور قرآن کا آرٹیکلز ہے، حضرت علامہ اقبال سے آخری ملاقات کا آرٹیکل ہے، دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا. تو یہ بے شمار سلیکٹڈ آرٹیکلز ہیں جو آپ کو سال بہ سال ترتیب سے نکالنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس طرح ایک لسٹ کے ذریعے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اردو پمفلٹس کے تحت یہ چیزیں آئی ہیں. اب آئیے انگلش بکس کی طرف. تو یہ بکس وہ ہیں جو کہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، یا ایک کتاب جو علامہ صاحب نے خود اپنی زندگی میں لکھی تھی، یعنی اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن. اس کے علاوہ دیگر کتب جو ہیں وہ اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہیں. مثلا یہ کتاب ہے لائف ان دی ہیئر آفٹر، یعنی جہان فردہ. تو یہ وہ تمام کتابیں ہیں جن کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ PDF کی فارمیٹ میں ہے. اس طرح اردو بکس کی طرف آئیے. تو یہ اردو کی PDF فارمیٹ میں بکس ہیں جو کہ جیسے معراج انسانیت، مذہب عالم کی آسمانی کتابیں، مجلس اقبال اور دیگر بے شمار کتابیں یہاں موجود ہیں. انگلش آڈیو بکس، یہ دیکھیے کہ یہ یہاں نام دیے گئے ہیں، اسلام چیلنج ٹو ریلیجن، لیٹرز ٹو طاہرہ. اچھا یہ خالی یہ PDF نہیں ہے بلکہ یہ آڈیو بکس ہے، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا اور سن بھی سکتے ہیں. اور اس میں علامہ صاحب کی کتابوں کے علاوہ چند اور کتابیں بھی شامل کی گئی ہیں جو کہ آڈیو بکس میں کی صورت میں ہیں. Islam, A Challenge to Religion, by G.A. Parway. Introduction. The history of mankind makes tragic reading. Down through the ages we come across a series of sequences of the rise, growth, decline and fall not only of nations but even of their civilizations and cultures. No doubt, man has all along shown a remarkable constructive genius, having attained many an awe-inspiring success, now and then, despite occasional setbacks and natural catastrophes. But his constructive genius was تو یہ انٹروڈکشن تھا اسلام چیلنج ٹو ریلیجن کا. اسی طرح آپ پوری کتاب اس کا ہر چیپٹر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو دوسری کتاب ہے لیٹرز ٹو طاہرہ. پھر ہے کتاب التقدیر انگلش میں، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس. یہ مورس بکائی کی کتاب ہے، تو اس کو بھی آڈیو بک کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. آفٹر دی پروفٹ، یہ لیزلی ہیزلٹن کی ایک کتاب ہے، اس کو آڈیو بک کی صورت میں یہاں لایا گیا ہے. دی ایکلپس آف اسلام، جہاد از ناٹ ٹیررزم، ریزن فار ڈکلائن آف مسلمز، واٹ از اسلام، اسٹیٹس آف حدیث ان اسلام، یعنی مقامی حدیث یہ کتاب کا اردو میں نام ہے. دا ہیومن سیلف اینڈ ابلیس، ابلیس و آدم کا انگریزی ترجمہ. لائف ان دی ہیئر آفٹر، جہان فردہ. ایکسپوزیشن آف دی ہولی قرآن، اس کو تھوڑا سا کھول کے ہم دیکھتے ہیں یہ کس انداز میں ہے، کیسے ہے. تو اس کی شروع میں تو یہ گلوسری ہے جو کہ کافی لمبی ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں جہاں سے اصل قرآن کریم اس کی تلاوت شروع ہوتی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 51 سے 100 تک کی تلاوت اور انگریزی ترجمہ ہے. اس کو دیکھتے ہیں کس انداز میں ہے اور کیسے پیش کیا گیا ہے. Exposition of Quran by G.A. Parway, Surah 2, verse 51 to 100. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. 51 And having reached the valley of Sinai, Moses, following our command, left you for 40 nights.
During this short break you started worshipping the calf and thus rebelled against the divine laws. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. 52 to 53 In spite of this, we did not reject you. Instead, we removed the ill effects of your wrongdoings and afforded you another opportunity to foster your potentialities. We gave to Moses a code. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایکسپوزیشن آف دی ہولی قرآن وتھ تلاوت اینڈ انگلش ایکسپوزیشن کس طرح پیش کیا گیا ہے. روڈ ٹو مکہ، یہ ایک محمد اسد صاحب کی کتاب ہے. دی روڈ ٹو مکہ مشہور زمانہ کتاب ہے، تو اس کو بھی آڈیو بک کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. دی بک آف ڈیسٹنی یعنی کتاب التقدیر کا انگریزی ترجمہ. قرآنک سسٹم آف سسٹیننس یعنی نظام ربوبیت جو کتاب ہے اس کو انگریزی میں پیش کیا گیا ہے. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. The Quranic System of Sustenance. By Alamaji. A. Perwez. Translation. Fazal Karim and Salayina Karim. Chapter 1 What is Islam? The universe as it exists today is starkly different to how it was at the very beginning. تو یہ انگلش آڈیو بکس کا سلسلہ تھا. اب اگلی جو لسٹ میں مینو میں ہماری پاس ہے وہ اردو آڈیو بکس. اردو آڈیو بکس میں کتاب التقدیر ہے، شاہکار رسالت ہے، قرآنی قوانین ہے، معراج انسانیت، مفہوم القرآن اردو. یہ دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور کس انداز میں ہے. اس کی ہم آگے چل کے مثلا سورہ بقرہ کی آیت 142 سے 188 تک کی جو آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کس انداز میں ہے یہ. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط ان لوگوں یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب صادقہ اہل کتاب کا قبلہ مرکز بیت المقدس چلا آ رہا تھا تو مسلمانوں نے اس سے روگردانی کر کے کعبے کو اپنا قبلہ مرکز کیوں بنا لیا، یعنی اس کے بجائے اسے کیوں اپنا قبلہ قرار دیا. یہ اعتراض بھی جہالت اور نادانی پر مبنی ہے، ورنہ بات واضح ہے. بیت المقدس بنی اسرائیل کا قومی مرکز ہے اور اسلام تمام نوع انسان کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت ہے. تو ظاہر ہے کہ اس عالمگیر دعوت کا مرکز وہی ہونا چاہیے جو مشرق و مغرب ساری دنیا کو محیط ہو. جی تو سمجھ گئے آپ، یہ مفہوم القرآن ہے یعنی تلاوت قرآن کریم اور اس کا مفہوم القرآن سے ترجمہ. پھر کتاب ہے سلیم کے نام خطوط. یہ تینوں جلدیں اس میں شامل ہیں، یعنی تقریباً 44 کے قریب یہ چیپٹرز ہیں. نظام ربوبیت، طاہرہ کے نام، ابلیس و آدم،
मनोयज़्दां जहान फरदा तसव्वुफ़ की हकीकत इकबाल और तसव्वुफ़ कुरानी फ़ैसले दुरुसुल कुरान समरी। इसको देखते हैं ये किस अंदाज में है और क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलखीस दुरूस अल कुरान, मुतालिबल फुरकान, सूरतुल बकरा। तफसीर अल कुरान बिल कुरान अज अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब। अखज़ो तलखीस मोहम्मद अकबर दीक्षित भारद्वाज। नज़र सानी डॉक्टर इनामुल हक, एमफिल PhD इस्लामिक स्टडीज़। खुदा को भुला देने का मतलब कवानीन खुदाबंदी से मुंह मोड़कर जिंदगी बसर करना होता है। शदीद तरीन और जलील तरीन अजाब वकज़ालिकल यौमा तुनसा, सूरा नंबर 20 आयत 126 है। खुदा को भुलाना उसके नाजिल करदा ज़ाब्ता हयात को नज़रअंदाज कर देना होता है। एक और मकाम मुलाहिजा फरमाए, वला तकूनु कल्लज़ीना। तो ये समरी के बारे में अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लामा परवेज़ साहब के दुरूस कुरान जो थे वो बहुत तवील और लंबे होते थे। तो उनका एक एक लेक्चर शुरू में 1.5 घंटे का होता था और उसमें बात काफ़ी तवील हो जाती थी। तो उस चीज़ को इख्तिसार के साथ हमारे एक दोस्त ने समरी के तौर पर लिखा और किताबी सूरत में, किताब तो नहीं छप सकी लेकिन बहरहाल मुझे PDF की सूरत में वो चीज़ मिल गई। तो उसकी मैंने सोचा कि ऑडियो बुक बनाई जाए और चूंकि वो इख्तिसार के साथ था तो लोग उसको दिलचस्पी से गौर से सुन भी सकते थे, देख भी सकते थे। तो उसकी मैंने इस ऑडियो बुक की सूरत में ये पेश किया है। तो जहाँ वो लामा साहब के जो एक्चुअल लेक्चर्स हैं वो तकरीबन 750 750 हैं, तो इस अंदाज में तकरीबन 200 लेक्चर्स में पूरा कुरान करीम समा जाता है। तो बहरहाल ये भी काफ़ी सादा अल्फाज में लिखी गई तहरीर थी, तो इसको ऑडियो बुक की सूरत में पेश किया गया है। उम्मीद है इससे बहुत से लोग फैज़याब होंगे। आखिर में आ जाती है इंसान ने क्या सोचा। ये भी अल्लामा साहब की जदीद फ़िक्र के ऊपर, यानी रिसर्च कि आज तक इंसान ने अपने मसाइल के हल के लिए क्या सोचा है, उस पर यह किताब लिखी गई थी। तो उसको भी ऑडियो बुक की सूरत में पेश किया गया है। तो ये मीनू था ऑडियो बुक्स के मुतालिक। अब हम फिर वापस चलते हैं, देखते हैं कि दीगर जो लिंक हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल पर दिए हैं उनमें क्या कुछ मौजूद है। तो एक और लिंक मैं खोलता हूँ आपके सामने। ये देखिए जो दूसरा लिंक था मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको जब खोला तो इस किस्म की एक वेबसाइट हमारे सामने आई है। ये अंदाज मतलब इसमें रिकॉर्ड वही है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दूसरी वेबसाइट पर या पहली वेबसाइट पर देखा है। सिर्फ यह है कि इसको पेश करने का या मेन्यू की अंदाज में दिखाने का तरीका मुख्तलिफ है। वही कुरान लेक्चर्स हैं, वही स्पेशल लेक्चर्स हैं, वही इंग्लिश पम्फलेट्स हैं, बल्कि ये शायद उसी जगह ही ले जाता है जो अभी आपने पहले देखा है। सिर्फ यह है कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इस तरीके से की गई है मीनू की, लेकिन इसमें इजाफी जो काम हुआ है वो ये वाली चीज़ है। परवेज़ कलेक्शन के नाम से अल्लामा साहब की तस्वीर बनी हुई है, उनके हाथ में किताब है खजीना फ़िक्र परवेज़। तो इसमें देखते हैं इसको खोल के कि ये क्या चीज़ है। इसमें भी रिकॉर्ड को पेश किया गया है, वीडियो
درس قرآن ود ریفرنسز، یہ ویڈیوز کے ریفرنسز والے ہیں. طلوع اسلام میگزینز، یہ دیکھتے ہیں، آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ پرویز.tv پر جو میگزینز کا ریکارڈ ہے ترتیب سے ٹیبل کی صورت میں 1935 سے لے کر یہ 1985 تک کا جو ریکارڈ ہے یہ یہاں پر ہے. تو یہ آپ کو یہاں پر PDF کی صورت میں بھی مل سکتا ہے. یہ دیکھیے، یہ PDF لکھا ہوا ہے، گو ٹو طلوع اسلام میگزینز ان PDF فارمیٹ. تو یہ اس طرح کی سے PDF کی فارمیٹ میں بھی یہ رسالے یا میگزینز آپ کو مل جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کے نیچے دیکھیں گے گو ٹو سلیکٹڈ آرٹیکلس. یہ ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو موضوع کے ساتھ عنوان کے حساب سے رسالہ میں جو چھپے گئے خاص آرٹیکلز ہیں وہ یہاں پر پیش کیے گئے ہیں. یہ پرویز.tv میں یہ لسٹیں موجود ہیں، تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً 27 پیجز پر مشتمل یہ لسٹ ہے، تو کافی بڑی لسٹ ہے. اس کے آگے آپ دیکھیں، ڈو یو لو سرچ قرآن، لغات، تبویب اینڈ مفہوم انٹیگریٹڈ، یعنی یہ تینوں کتابیں آپس میں مدغم کر دی گئی ہیں. تو اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے. ڈو یو لو سرچ قرآن، یہ بھی پرویز.tv پر موجود ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے یہاں بھی پیش کیا گیا ہے. میں نے جب اس کو کلک کیا ہے، ڈو یو لو سرچ آن قرآن، تو دیکھیے اس قسم کی یہ ایک بکس کی سلیکشن آئی ہے. تبویب القرآن ہے، لغات القرآن ہے، قرآنی قوانین ہے، اور یہ مفہوم القرآن آلریڈی ہمارے سامنے سلیکٹڈ ہے. تو مفہوم القرآن جو ہے اس کے سامنے یہاں پہ دیکھیں انگلش میں ہے سرچ بائی سورہ، سرچ بائی سورہ. تو یہ آپ کو قرآن کریم میں سرچ کروا دے گا کہ آپ کون سی صورت اور کون سی آیت کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. مثلا ہم اس میں سے کوئی سی مثلا سورہ یوسف لے لیتے ہیں. یہ ساری صورتوں کے 114 صورتوں کے نام ہے. یہاں پر ہم 12 نمبر صورت سورہ یوسف وہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور مثلا ہم اس کی آیت 52 چاہتے ہیں کہ وہ کھل جائے. تو یہ دیکھیں آیت 52 جو ہے وہ سورہ یوسف کی، یہ رہا سورہ یوسف یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی آیت 52 یہ ہے. تو یہ یہاں پر یہ پیج کھل گیا ہے مفہوم القرآن کا. تو ہم اپنی صورت پر پہنچ گئے ہیں یہاں سے. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو عربی متن ہے وہ یہ اوپر ہے، نیچے اس کا اردو ترجمہ اور آیت کا نمبر وغیرہ ہے. تو ایک چیز اور غور کریں گے کہ اگر آپ اس متن پہ کلک کریں گے نا، عربی متن پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس کی انگریزی ٹرانسلیشن میں لے جائے گا. عربی متن پہ کلک کرنے سے یہ آپ کو اس آیت کے انگریزی ٹرانسلیشن میں لے جائے گا. مثلا یہ آیت 51 تھی نا، تو یہ آیت 51 کو میں نے کلک کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے یہاں یہ دیکھیں 51، یہ اس آیت کا ترجمہ دی کنگ ہمسیلف کنڈکٹڈ دی انکوائری اینڈ آسکڈ دی وومن کنسرنڈ ٹو ٹیل ہم دی ٹروتھ. تو بہرحال یہ آپ انگریزی ترجمہ اس آیت کا عربی متن پر کلک کرنے سے پڑھ سکتے ہیں. تو آیت کے آگے یہ جو گلدارہ بنا ہوا ہے نا جس میں 51 نمبر لکھا ہے، اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ میں نے کلک کیا. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تلاوت کی گئی ہے اسی آیت کی. تو یہاں گلدارے پر کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس آیت کی تلاوت کی آڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ایک چیز اور پہ آپ غور کریں کہ یہ جو الفاظ، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے نیچے یہ لال رنگ میں انڈر لائن کیا ہوا ہے. تو
مثلا یہ لفظ بالغیب، ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ انڈر لائن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لغت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ لغت میں کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ آئیے کلک کر کے دیکھتے ہیں۔ بالغیب یہ ہے سورہ یوسف کی آیت 52 کا یہ لفظ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ لفظ قرآن کریم کا لغت میں کہاں آیا ہے اور وہ اس پیج پر آپ کو لے آیا ہے جہاں یہ لفظ علامہ صاحب نے اپنی کتاب لغات القرآن میں پیش کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں وہی آیت اور وہ لفظ اس میں پرویز صاحب نے یہاں ایکسپلین کیا ہے۔ بالغیب، یہ دیکھیے بالغیب کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پر لغت میں بالغیب کا لفظ کیسے آیا، کس طرح سمجھایا گیا اور اس آیت میں وہ کیسے استعمال ہوا، یہ سارا کچھ آپ کو لغت میں یہاں لے آئے گا۔ تو اس کا جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو کس مادہ نظر آ جائے گا۔ اگر پچھلا صفحہ یہاں سے چلتے ہیں تو غین یہ بے، یہ اس مادے کے تحت یہ لفظ سمجھایا گیا ہے اور اس کی یہاں تفصیل بتائی گئی ہے کہ لغت میں یہ غیب کے لفظ کے کیا معنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس ایک جگہ پر 3-4 باتیں آپ کو ملیں گی، یعنی انگلش ٹرانسلیشن، تلاوت قرآن کریم اور لغت میں وہ آپ کو سمجھائے گا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو مثلا یہ تو ہو گیا نا مفہوم القرآن سے آپ نے کیسے سمجھنا ہے۔ اب دوسری کتاب لیتے ہیں تبویب القرآن، علامہ صاحب کی مایہ ناز کتاب ہے تبویب القرآن، جو کہ مختلف موضوعات کے حساب سے آپ کو چیز سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہ فہرست مشمولات ہم دیکھتے ہیں یہاں سے، یہ دیکھیں فہرست مشمولات، کتاب سلیکٹ ہو گئی ہے۔ اب اس فہرست مشمولات میں انڈیکس تبویب القرآن کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ الف ب یعنی حروف تہجی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ کے مطلب کا جو بھی لفظ ہے یا جو بھی ٹاپک ہے وہ آپ ادھر سے اس کا پہلا الفابیٹ جو ہے یا حروف تہجی ہے اس کو پکڑ لیں۔ تو مثلا میں نے عین سے دیکھنا ہے کہ یہ عین سے وہ لفظ میرے اس میں اگر آ رہا ہے، مثلا عاد ہے تو یہ اس کے ٹاپک کے تحت ہے۔ عین سے اعلی زندگی ہے، عین سے عبادت ہے۔ تو مثلا میں اب عبادت کے ٹاپک کو سمجھنا چاہتا ہوں تو میں عبادت کو کلک کرتا ہوں، یہ اس صفحے پر لے آئے گا مجھے جہاں سے یہ عبادت کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ تو میں اگلا صفحہ کر کے تو اس کو آگے دیکھ لوں گا کہ اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، عبادت کے لیے کون سی قرآنی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوری تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو سمجھایا گیا ہے اور آیات کے حوالے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ جہاں جہاں آیات کے حوالے آتے ہیں، مثلا بریکٹ کے اندر جو نمبر آتا ہے یہ آیات کے حوالے ہیں، اور یہ آپ نمبر سے تو شاید آپ کو جو ہے ترجمہ مختصر سا ملے گا، جیسے یہ اس آیت کا ہے 18/110، اس میں عربی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، یہ اس آیت کا لب لباب دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کلک کر لیں گے نا 18/110 تو یہ دیکھیے مفہوم القرآن میں 18/110، یہ 109 صورت تھی اور یہ آگے 110 صورت ہے۔ تو یہاں پر یہ 110 کا اردو ترجمہ سارا آ جاتا ہے اور آپ کو مفہوم القرآن میں اس آیت پر لے جاتا ہے یہ۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ کسی بھی موضوع کو تبویب القرآن میں دیکھ سکتے ہیں، عبادت کے موضوع کو یا اور بھی جو الفاظ ہیں ان کے موضوعات کے حساب سے فہرست مشمولات میں جا کے انڈیکس تبویب اور پھر کوئی اور موضوع، یعنی خیر سے چلے کوئی موضوع دیکھتے ہیں تو یعنی
پورے موضوعات کی جو فہرست ہے اس میں سے یا اپنی مرضی کا بھی جو موضوع ہے وہ اس کے پہلے حرف تہجی سے وہ موضوع ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں ہزاروں موضوعات میں سے وہ آپ کے مطلب کا موضوع ضرور مل جائے گا۔ تو یہ تھا ڈو یو لو سرچ آن قرآن سلائڈ شو ڈراپ ڈاؤن لسٹ آڈیو وتھ ٹیکسٹ۔ اب وہی ایک اور انداز ہے اس چیز کو پیش کرنے کا جو درس قرآن کریم ہے کہ یہاں سے آپ نے سورت کوئی سلیکٹ کی 114 صورتوں میں سے، ٹھیک ہے، تو مثلا ہم سورہ کاف سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا اس میں 4 درس ہیں، چلے میں دوسرا درس جو آیت 9 سے 25 تک کا ہے اس کو کھول کے دیکھتا ہوں، تو یہ پرویز.tv جو ہمارا ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ کھلی ہے، اور اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے سلیکٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کوئی بھی درس سلیکٹ کر کے اس کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ ڈھونڈ کے آپ کھول سکتے ہیں۔ تو یہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ کا ذکر کیا میں نے، سلائڈ شو ڈراپ ڈاؤن لسٹ، اسپیشل لیکچر آڈیو۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی پرویز.tv پر موجود ہے، یہ لنک جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ تو مثلا یہ دیکھیے کنونشن کے موقع پر جو لیکچر دیے گئے وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے ٹاپک وائز پیش کیے گئے ہیں، یہاں سے آپ کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں۔ مثلا میں اعمال نامہ علامہ صاحب کا خصوصی لیکچر تھا وہ کھول دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھا آپ نے اسپیشل لیکچرز آڈیو کے جو ہیں وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹاپک لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا، سلیکٹ کیجئے اور سنیے۔ دروس القرآن ٹیکسٹ ان HTML، کاپی دا سلیکٹڈ ٹیکسٹ اینڈ پیسٹ۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں لسٹ آ گئی ہے، اس لسٹ میں ذرا سے سیکوینس میں اتنا نہیں ہوتا، تھوڑا سا کبھی کبھار ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے، تو بہرحال ہے سارا کچھ اس میں۔ تو مثلا ہم 60 نمبر صورت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ہمیں یہ پہلی 1 سے 6 آیت کے بارے میں جو درس ہے وہ لکھائی میں کیسے ہے، دیکھیے اس طریقے سے لکھا ہوا آتا ہے یہ، تو اس کو آپ یہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن چونکہ یہ لسٹ میں صرف اسی چیز کو پیش کیا گیا ہے اس لیے آپ کو آسان ہوگا۔ یہاں سے اس کو آپ کاپی کر کے کوئی بھی جو اچھا سا ٹاپک یا آپ کو اچھی چیز لگے وہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو پیش کر کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ HTML میں ٹیکسٹ ہے جو کہ سارے قرآن کریم کا اس جگہ موجود ہے۔ مفہوم القرآن بائی علامہ پرویز، تلاوت اینڈ مفہوم، یہ ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، لیکن اب دیکھیے تھوڑے سے مختلف انداز میں کس طرح چارٹ کی فارم میں آپ کے سامنے یہ آتا ہے، مفہوم القرآن ود اردو ٹرانسلیشن، اور وہ اس کو آڈیو بک کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگا۔ اس میں آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے صورتوں کو دیکھتے ہوئے اس میں سے اپنی مرضی کی، مثلا 7ویں سورہ اعراف جو ہے اس کو 1 سے 87 سورت تک کی تلاوت اور ترجمہ اس میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ خدائے علیم و حکیم و بصیر کا ارشاد ہے کہ
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ہم نے اس ضابطۂ قوانین کو تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے غلط راستے پر چلنے والوں کو ان کی روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے اور جماعت مومن. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تلاوت اور مفہوم کیسے پیش کیا گیا ہے. اب پھر ہم اس طرف جاتے ہیں. علامہ غلام احمد پرویز ہسٹوریکل ریکارڈ، یہ وہی چیز ہے جو آپ نے پہلے مینیو میں دیکھی ہے، سارا کچھ اس میں موجود ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہی ویب سائٹ ہے جس میں سے آپ میکسیمم چیزیں اخذ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. امید ہے آپ کے لیے میری یہ کاوش فائدہ مند ہوگی اور آپ کو پسند آئے گی. شکریہ.